علیہ وسلم والے جذبے اور کڑن کے ساتھ محنت کریں اور رو رو کر اللہ جل شانہ سے دعائیں بھی مانگیں. اپنے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کریں اور پوری امت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں تو حق تعالی شانہ محض اپنے فضل و احسان سے ہماری محنت اور دعاؤں کو قبول فرما کر ہمارے لیے بھی ہدایت کی راہیں کھولیں گے اور ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنائیں گے. تو دین کی ساری محنت میں اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ مبارک محنت جس دور جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر کی جائے گی تو محنت کرنے والوں کی قربانیوں ان کے مجاہدوں سے راضی ہو کر حق تعالی شانہ پورے عالم میں پورے دین کو زندہ فرمائیں گے اور محنت کرنے والوں کو دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنائیں گے. اس مبارک محنت میں دور اور دیر کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، جہاں کے لیے کہا جائے، جتنے وقت کے لیے کہا جائے، جس کے ساتھ کہا جائے، جس حال میں کہا جائے، سارے مشاغل چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جائے. جو پاس ہو وہ لے لیں اور اپنے مقام پر ہیں تو مقام پر رہتے ہوئے بھی اسی مبارک محنت کے ساتھ جڑ کے چلنا ہے. تو اس مبارک کام میں الحمدللہ یہ صاحب نصیب ہیں وہ لوگ جس مبارک کام کو اپنا کام بنا لیں. ہم سب کا ایمان ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں. آپ کے آخری نبی ہونے کی بنا پر نبیوں والا کام، نبیوں والی محنت آپ کی پوری امت میں منتقل کی گئی ہے. ہر امت کا کام ہے اور پوری کی پوری امت کا کام ہے. تو اس مبارک کام میں الحمدللہ قربانی ہے، مجاہدہ ہے، لیکن یہ قربانی اللہ رب العزت کا قبول ہو جائے تو اس دین کے دنیا میں زندہ ہونے کا ذریعہ ہے. تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے کیسے قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں کی. ان والی قربانیوں کو سامنے رکھ کر چلیں گے تو ہمارے حوصلے بھی بلند ہوں گے، ہمارے حوصلے بھی بلند ہوں گے اور حق تعالی شانہ ساری دنیا میں دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنائیں گے. تو اس وقت اس عمل کے لیے جمع ہوئے ہیں، کارگزاری ہے. تو کارگزاری میں الحمدللہ یعنی عملی طور پر جیسے کام کیا جا رہا ہے کہ کس طرح بیرون ممالک کے لیے کیسے الحمدللہ جماعتیں تیار کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں دین کا کیا حال ہے، دین کی محنت کا کیا حال ہے، کتنے ملکوں میں اس مبارک محنت میں ترقی ہو رہی ہے، کتنے ملک باقی ہیں. تو اس بات کی فکر کی جاتی ہے، ہر مسجد کی جماعت کو اس بات کا فکر ہے کہ کس طرح بیرون ممالک میں بھی جماعتیں بن کر جائیں. تو اس کے لیے کیسے محنت کی جا رہی ہے اس کا بھی کچھ خلاصہ آ جاتا ہے. اپنے ملک میں دین کا کیا حال ہے، دین کی محنت کا کیا حال ہے، تو اس کے بھی کچھ حوال سامنے آ جاتے ہیں. جس مسجد کی جماعت کے سامنے اپنے ملک کے حالات ہوتے ہیں وہ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ کس طرح وہ مبارک محنت جس محنت سے پورے عالم میں پورا دین زندہ ہوگا، اس محنت کو وجود میں لانے کے لیے کیسے کوشش کرنی ہے. تو اپنے ملک میں بھی ماشاءاللہ نقل و حرکت جماعتیں روانہ کی جاتی ہیں. قریب قریب کی بستیوں میں یعنی کس طرح خیراللہ کی جماعتوں کے ذریعے سے الحمدللہ اس مبارک محنت میں آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو کچھ یہ حالات آ جاتے ہیں. اسی طرح پھر یعنی اس بات کی پوری فکر کی جاتی ہے کہ ہر بستی مدینہ منورہ کا نمونہ بن جائے. ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں مسجد نبوی میں جو دن میں اعمال ہو رہے تھے وہ مبارک اعمال تمام دنیا بھر کی مساجد میں شروع ہو جائیں. جو راتوں کو اعمال ہو رہے تھے وہ مبارک اعمال راتوں کو تمام دنیا بھر کی مساجد میں شروع ہو جائیں. تو یہ اس کے لیے کیسے محنت کی جا رہی ہے تو اس بات کی بھی پوری فکر کی جاتی ہے. ہر مسجد کی جماعت کو اس بات کا فکر ہوتا ہے کہ ہماری بستی میں جتنے بھی طبقات ہیں، تاجر ہیں، زمیندار ہیں، مزدور ہیں، یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے بھیجے ہوئے امتی ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کا کام ان کا کام ہے. تو کیسے ہم محنت کا میدان قائم کریں کہ ہماری بستی کے تمام طبقات حضور والے کام کو کام بنا لیں. اور اس مبارک کام میں سے کچھ فرصت مل گئی تو تاجروں کو کچھ فرصت مل گئی تو اللہ کا حکم نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر کچھ تجارت بھی کر لی.
اس مبارک محنت میں کچھ فرصت مل گئی تو اس میں سے کچھ بچا کچا وقت یعنی کوئی اپنے کھیت میں بھی لگا دیا. وہ انسانی زندگی کا بھی شعبہ ہے. تو یعنی ایک یہ ہے کہ تجارت میں سے وقت نکال کے دعوت کا کام کرنا، اور ایک ہے دعوت والے کام میں سے کچھ وقت نکال کر تجارت کریں گے تو یہ تجارت بھی دعوت کے وزن سے تلے گی. یعنی ایک ہے اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر تجارت کرنا اور اس کا اجر و ثواب، اور ایک ہے ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کے لیے بھیجے ہوئے امتی ہیں اور ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہمارا کام ہے. اس سے فرصت ملے گی تو تجارت بھی کر لیں گے، مزدوری بھی کر لیں گے. مزدوری بھی انسانی زندگی کا شعبہ ہے. تو آپ حضرات کیسے ماشاءاللہ اس بات کی فکر کر رہے ہیں، کچھ یہ بھی حالات آ جاتے ہیں. پھر اس مبارک محنت میں جو ہمیں بڑوں کے ذریعے سے الحمدللہ محنت ملی ہے، اس بات کی پوری کوشش کی جاتی ہے کہ بھی اس میں کسی چیز میں ہم کمی کریں نہ ہم زیادتی کریں، بلکہ ہم اس کے پابند ہیں کہ جو ہمیں الحمدللہ کام اپنے بڑوں کے ذریعے سے ملا ہے انہیں اصولوں کی پابندی کے ساتھ انشاءاللہ ہم کام میں آگے بڑھیں گے. اس میں پھر ہمارے 2 گشت ہیں، یہ کیسے الحمدللہ اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور گشت کے ذریعے سے الحمدللہ کیسی کیفیات بن رہی ہیں. فرمایا کہ گشت کا مطلب ہے کہ ہمیں بازاروں میں دائیانہ اور ذاکرانہ طریقے پر پھرنا آ جائے. تو اس عمل کے ذریعے سے دائیانہ صفات کیسے بڑھ رہی ہیں، ذاکرانہ صفات میں کیسے ترقی ہو رہی ہے، کچھ یہ بھی حالات سامنے آ جاتے ہیں. پھر الحمدللہ مسجد کے 5 اعمال ہیں ہمارے، تو اب اس میں روزانہ کے لیے اللہ ہمیں توفیق دے کہ اور ترقی کریں. 2.5 گھنٹے کم سے کم درجے کی بات ہے. تو گھر گھر کی ملاقاتوں کے لیے کیسے اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری بستی میں ایک مسلمان کو بھی اپنے حال پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. تو اس کے لیے کیسے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کچھ یہ بھی حالات سامنے آ جاتے ہیں. پھر مسجد کے اندر مشورہ ہے. اب یہ مشورہ الحمدللہ پورے عالم کو سامنے رکھ کر اس میں فکر کی جاتی ہے کہ کیسے سارے عالم میں اللہ کا کلمہ بلند ہو اور کفر کا کلمہ پست ہو اور انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے. تو اس کے لیے اپنے ساتھیوں کی قوت فکر کو بھی استعمال کرتے ہیں. ایک ہے قوت عمل میں ترقی کرنا اور ایک ہے قوت فکر میں بھی ترقی کرنا. تو کچھ یہ بھی حالات سامنے آ جاتے ہیں کہ ساتھیوں کی ماشاءاللہ یعنی فکر میں کیسے ترقی ہو رہی ہے، اعمال کیسے جاندار بن رہے ہیں، کچھ یہ حالات آ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر یعنی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہے اس بات کی بھی پوری فکر کریں کہ بھی ہر مسجد میں الحمدللہ یعنی فضائل کی تعلیم کا حلقہ، تاکہ یعنی اللہ جل شانہ کرم فرما دیں کہ اللہ نے اعمال پر جو وعدے فرمائے ہیں اللہ کے وعدوں کو یقین بڑھتا چلا جائے، فضائل کا استحضار عمل کرتے وقت عمل کی قیمت سامنے آ جائے. تو اس کا بھی اہتمام ہر مسجد کی جماعت ماشاءاللہ اس کا اہتمام کرتی ہے. تو کارگزاری سنانے میں جو بنیادی چیزیں ہیں انہی کو لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی ضروری بات ہے تو وہ بھی الحمدللہ سنائی جا سکتی ہے کہ کیسے الحمدللہ اس بات کی فکر کی جا رہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر امتی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کو اپنا کام بنا لے، اس محنت کو اپنی محنت بنا لیں. تو خود بھی اس میں آگے بڑھنا اور ہر امتی کو ذمہ داری کا احساس دلا کر اس مبارک کام کے لیے تیار کرنا. تو اس کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے. کارگزاری سنانے میں سننے والوں کو بھی توجہ دھیان کے ساتھ سنیں گے. انشاءاللہ کام کے بہت سارے اصول سامنے آئیں گے، سنانے والوں کو بھی فائدہ ہوگا. بس اتنی گزارش ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. عملی طور پر جیسے کام کر رہے ہیں اس کا اظہار کرنا ہے. اس سے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آنے والے مجمع کے سامنے ماشاءاللہ سارا کام آئے گا. آپس کا ہمارے یہاں جمع ہونا یہ سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا. ہاں بھی دیکھیے کارگزاری سنانا اس میں کوئی یعنی یہ بات نہیں، عملی طور پر جیسے کام کر رہے ہیں اس کا اظہار کیا جائے تاکہ الحمدللہ یعنی فائدہ ہو. اب جس جگہ ماشاءاللہ کام کے اندر ترقی ہو رہی ہوگی تو واقعی ہر کام کرنے والے کو خوشی ہوگی، اور اگر کسی جگہ کچھ کام میں کچھ کمزوری ہوگی تو سب کو اس بات کا فکر ہوگا کہ یہ کمی کیسے دور ہو جائے. تو کارگزاری سنانے میں یہ کوئی ایسا اہتمام کیا جائے جس میں کوئی کیا کہا جائے کوئی بے تکلفی نہ ہو، بلکہ کارگزاری سنانا سنجیدگی کے ساتھ انشاءاللہ اس کا فائدہ ہو.
یہ تو کارگزاری ہماری محنت کا ایک عمل ہے اور حضرت مسجد نبوی کا ایک عمل ہے جس سے پورے مجمع کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعتوں کو روانہ کرتے یا افراد کو روانہ کرتے ہدایات دیتے تھے، اور جب جہاں صحابہ کام کر کے واپس آتے تو وہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کارگزاری سنایا کرتے تھے. اس لیے یہ تو ہماری اس محنت کا ایک عمل ہے جس سے سب کے سامنے کام کی صورت آتی ہے اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اللہ تعالیٰ جزاک خیر عطا کرے. گزارش یہ ہے کہ یہاں حویلی سے ہر حلقے والوں کو پرچے دیے گئے تھے کارگزاری سنانے والے ساتھیوں کو لکھ کر دینے کے لیے. تو اس میں کچھ حلقے والوں نے تو اپنے پرچے دے دیے ہیں، جنہوں نے نہیں دیے تو وہ بھی ذرا دے دیں. اور یہ جو پرچے مرکز والوں کے مشورے سے آئے ہیں بس یہی پرچے کارگزاری سنانے والے ہیں، اس کے علاوہ کی ضرورت ہوگی تو پھر عرض کر دیں گے. اچھا جی، مسجد وار کارگزاری انشاءاللہ ہوگی تو اس کے لیے جو کارگزاری سنانے والے احباب ہیں ذرا قریب آ کے بیٹھ جائیں تو ذرا آسانی ہوگی. حلقہ نمبر 1 کے لاہور شہر کے